میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے، شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں، گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی، فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں، پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی وقت پہ واپس، بولو نا، نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا، مار کے ختم نہیں کروں گا، ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں، یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. فرمائے اس دنیا کی ترقی، دنیا کی ظاہری چمک دھمک، تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں، مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں، مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا، یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو، چاند پہ پہنچنے کی، مریخ پہ پہنچنے کی، خلائی سیاروں سے چھلانگیں لگانے کی، اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا، اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا، مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت، جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے، اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا، اس کا دل پلاٹوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا، ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں، مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا، وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے، 7 مہینے رہ گئے، 8 مہینے رہ گئے،
لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. ان کی پہ بھی غفلت. بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ